اور پھر اللہ نے وحی نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے جمعہ کے لیے، تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز یہ خالصتاً اللہ کا وہ ذکر اور یاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر قرار دیا ہے، کہ جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ نے کہا جب جمعہ کے دن پہلی اذان دی جائے تو لوگوں تیاری شروع کرو اور دوڑو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وذروا البیع، خرید و فروخت سب چیزیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی انسان نے کپڑا پھیلایا اور سودا کر رہا تھا اور گاہک کھڑا تھا اور اذان کی آواز اس تک پہنچی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کپڑے کو سمیٹ لے، رکھ دے اور کہے کہ اس کا سودا اب کریں گے نماز کے بعد۔ اس لیے اللہ نے اتنا سخت حکم ارشاد فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے چھوڑ دو اب سب کچھ۔ امتوں میں مختلف جگہوں پہ یہ روایات میں آتا ہے کہ عیسائی یہودیوں کے لیے، جس پہ اب تک بہت سے یہودی قائم ہیں، کہ وہ یوم السبت ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم نے ایسے یہودیوں کو دیکھا کہ اگر لائٹ آن ہے تو ہفتے کے دن اٹھ کے لائٹ بھی اسے آف نہیں کریں گے، اور وہ پوری تعظیم کرتے ہیں، پورا دن اللہ نے ان پہ رکھا تھا۔ عیسائیوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت رکھا تھا، اور جب اس امت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جوں ہی جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعے کے سلام تک سب چیزیں اللہ نے روک دیں اور منع فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے فوراً چلو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد صرف اتنا وقفہ دینا چاہیے جس میں کوئی انسان آرام سے وضو کر لے، کپڑے تبدیل کر لے، اور وہ وضو اور کپڑے اور غسل کرنا ہو تو نہا لے، بس یہ 3-4 چیزیں ہیں، خوشبو لگا لے، اور مسجد کا جتنا فاصلہ ہے قریب کی اس کو طے کر لے، اس کے علاوہ کوئی کام اس میں درست قرار نہیں پاتا۔ یہ جو لوگ پہلی اذان کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھا اب چلتے ہیں اور اب خطبہ شروع ہوگا، یہ دونوں طرف غلط کام ہو رہا ہے۔ اتنی لمبی تقریریں کرنا کہ جمعہ کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگوں سے باتیں کرنا، یہ اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں، اور اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے جس کا حوالہ ابھی پیش کیا۔ اس لیے یہاں جب جمعے کی بات ہوئی تھی کئی برس پہلے، تو ہم نے یہ وقت اسی لیے رکھا تھا کہ تقریباً 12:30 کوئی بھی موسم ہو، جمعے کا وقت ہمارے اندیار میں 12:30 سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد 20-25 منٹ 30 منٹ دے دیے جائیں کہ ایک آدمی اچھی طرح غسل، وضو، خوشبو، مسجد کا فاصلہ طے کر کے آئے اور اس کے بعد نماز پڑھے، تاکہ کوئی بھی گناہ گار نہ ہو۔ جو لوگ پہلی اذان کے بعد لمبی تقریریں اور گھنٹہ گھنٹہ لگے رہتے ہیں، وہ اس طرح شریعت کے حکم کو توڑتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں مسائل کا علم بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس طرح سے جمعے کے حکم کو توڑتے ہیں کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہوگا اس وقت داخل ہوں گے،
حالانکہ اللہ نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں کہا چھوڑ دو کام، اللہ نے کہا دوڑو، سعی کرو، بھاگو، یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اور اسی لیے اگر کوئی آدمی جمعے کے خطبے میں آتا ہے تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ کیا اسے جمعے کا ثواب ملے گا؟ بہت طویل مباحث اس پہ لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ سننا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا جمعے کے اس عربی کے خطبے کے دوران ایک جملہ اس نے کہہ دیا، غالباً یہ کہا کہ ادھر بیٹھو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلام جب جمعے کا ہو گیا تو دونوں کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا جس نے تمہیں کہا تھا نا کہ ادھر ہو جاؤ وہ تو ہے گدھا، اور تم ہو جاہل آدمی۔ تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ عربی جو خطبہ ہوتا ہے اس کے دوران ہم کسی کو یہ بھی نہ کہیں کہ چپ رہ۔ اس لیے فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو پہلی تو لوگوں دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اور چھوڑ دو تم یہ خرید و فروخت کرنا۔ تو در حقیقت یہ نودیہ کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اذان قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ جو اذان ثابت ہے یہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، پھر امت کے عملی اجماع سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک یہ اذان چلی آتی ہے۔